آدمی گھستا بھی نہیں ہے، ان کمروں میں جگہ نہیں رہی قرآن کے لیے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نصرت کی بات ہے۔ قرآن تو باقی رہے گا، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ نے قرآن کو زمین پر رکھنا ہے رہے گا۔ میں اور آپ ختم کرنا چاہیں نہیں ختم کر سکتے۔ ساری دنیا یہود و نصارہ کفار و مشرکین مل کر ختم کرنا چاہے تب بھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں محافظ ہوں، اللہ کہتا ہے میں اس کا محافظ ہوں، اس میں ختم کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہیں اور بہت ہی بدھائیوں کے اور کامیابیوں کے حامل ہیں وہ سینے جو اس وقت میں جو ہے سینوں کے اندر رکھے اس قرآن کو، اور وہ ماں باپ جن کی اولاد اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرے، ذریعہ حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ، ورنہ اس کے حفاظت کے لیے اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے قرآن کا محافظ پیدا فرما دے کچھ نہیں پتا۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم سوچتے تھے یار یہ لوگ اس قابل کے قرآن کے مفسر بن جائیں، بن گئے، محنت کی اللہ نے آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ترقی دی، عزت دی اللہ نے، دنیا کے اندر بھی چمکایا، آخرت میں تو ان کو بڑا مقام ملنے والا ہے۔ چلیے کریں انشاءاللہ، کبھی بھی قرآن سے غافل نہیں ہوں گے، کبھی بھی قرآن سے غافل نہیں ہوں گے، نہ اپنی اولاد کو کریں گے۔ دنیا جہان کی تعلیم دو، انکار نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، فنون ہے، لیکن علم تو قرآن کا ہی علم ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ علم علم سے بنا ہے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور علم اس جھنڈے کا نام ہے جس کو لے کر قیامت کے میدان میں ایک حافظ اور ایک عالم اپنے ہاتھ میں آئے گا اور اللہ حکم دے گا کہ اقرا ورتل، پڑھتا جا اور درجات کو چڑھتا جا، وہ چڑھتا جائے گا اور آہستہ آہستہ پڑھ، جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا۔ فرمایا تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری قرآن کی آخری آیت تلاوت ہوگی۔ فرمایا جس باپ کا بیٹا قرآن کو حفظ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائے گا کہ 14ویں رات کا چاند بھی اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ یہ بشارتیں، یہ خوشیاں تب ملیں گی تب قربانی دیں گے۔ ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہے یار اگر بیٹا حافظ بن گیا تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ ہمارے یہاں چلیلی میں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے ایک ہی بچہ ہے، انہوں نے کہہ دیا بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، تو بیوی اور بیوی کی بہنیں کہنے لگی کیا بچوں کو بھکاری بنانا ہے، بچے کو بھکاری بنانا ہے۔ کل کی بات ہے، میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا، کہتا ہے جی بیوی اور بیوی کی بہنیں کہہ رہی بچے کو بھکاری بنانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا قرآن سے والا بھکاری ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے جو شخص حافظ قرآن ہو کر اپنے آپ کو غریب سمجھے اس نے قرآن کی تحقیر کی۔ ہم فخر کے طور پہ کہتے ہیں الحمدللہ دنیا جہان میں آخرت میں مالدار ہی مالدار ہے، غریب نہیں ہے، کہیں مانگا نہیں، مانگیں گے نہیں۔ لانے والا کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ رسول پیشاب کے لیے بیٹھ رہے اور ڈھیلا اٹھا رہے اس نیت سے کہ استنجا کروں گا، وہاں سے دینار مل رہی ہے اور وہ دینار لے کر نبی کے پاس پہنچے، نبی جی کیا بتاؤں ایسا ہو گیا، نبی نے اللہ نے دی ہے استعمال کر۔ ایک محدث کہتے ہیں میں کتاب لکھ رہا تھا رات میں بیٹھا ہوا، ایک چوہا آیا بار بار میرے دائیں بائیں دوڑتا ہے، میں نے ایک پیالہ لیا اور اس پر ڈھک دیا اس کو، دوسرا نکلا اس نے دیکھا کہ چوہا غائب ہو گیا ہے، اس کو محسوس ہو گیا کہ اس نے بند کر دیا ہے، وہ اندر گیا، ایک اشرفی لایا، 2 لایا، 3 لایا، اس طرح اس نے ایک تھیلی جب اشرفی کی لا کر میں لے رکھ دیا، میں نے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہاں سے دیتا ہے؟ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، سوچتا ہے کہاں سے آئے گا، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حدیث میں ہے جب ماں کے پیٹ میں انسان کل 4 ماہ کا ہوتا ہے اس وقت اللہ لکھ دیتا ہے کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، ایک رزق کی تلاش کے لیے اور ایک اپنے آپ کو رزق کے خوف سے ہم قرآن سے اولاد کو دور کر دیں، یہ سب سے بڑی منحوسیت ہے ہمارے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے علاوہ بہت ساری امت ہے قرآن کی حفاظت کرنے والی، ایسا نہیں ہے۔ جو حفاظت کرے گا اجر اس کو ملے گا، مجھے اور آپ کو اجر پھر نہیں ملے گا۔ نیت کریں
انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اولاد کو حافظ قرآن